السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، آج ہم لوگ جس سلسلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جامع مسجد بیرپور کے مؤذن جناب عبدالحکیم صاحب کا آج سے تقریباً 39 دن پہلے انتقال ہوا ہے، جنہوں نے مسجد کی خدمت مسلسل 28 سال کی ہے۔ انہوں نے مسجد کے لیے بڑی قربانیاں دی اور مسجد کو اپنا گھر سمجھ کر گھر سے بھی زیادہ صفائی کا خیال رکھا، اس کے ایک ایک چیز کو امانت سمجھا اور اس کے لیے بہرحال خدمت کی ہے۔ لہذا جن کا اعمال اچھا ہوتا ہے ان الابرار لفی نعیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک بختوں کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے نعمتوں میں رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فجار فاسق کو اللہ تعالیٰ جہیم کے اندر ڈالتے ہیں، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالتے ہیں۔ لہذا یہ بات ہم سب کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم ایسا کام کر کے جائے کہ 10 آدمی بھی اگر ہمیں پہچانتا ہو تو ہمارے کردار سے وہ ہمیں پہچانے، اچھے اخلاق سے وہ ہمیں پہچانے، ہماری تعریف کرے، ایسے زندگی گزارے کہ مثالی زندگی ہو، تب جا کر دنیا والے ان کی تعریف کرتے ہیں تو آخرت میں بھی ان کی اچھائی بیان کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا داروں کی تعریف کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت نازل پہ فرمائی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن قبروں سے انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ہر نفس سے پوچھیں گے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، وہ انسان اپنے اچھے یا برے اعمال کو جان لے گا، جو دنیا میں چھوڑا ہے اس کو بھی اور جو آخرت کے لیے آگے بھیج دیا ہے اس کو بھی، دونوں طرح کی اعمال سے اللہ تعالیٰ اسے باخبر کریں گے۔ اور اگر اچھے اعمال ہوں گے، نیک صالح اعمال ہوگا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا ہوگا، دوسروں کے حقوق ادا کیا ہوگا، کسی کا قرض دنیا سے لے کر نہ گیا ہوگا، اور ہر اعتبار سے صاف شفاف زندگی گزار کر اعمال صالحہ کر کے دنیا سے گیا ہوگا،
تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت الفردوس میں نعمت والا گھر بنا کے رکھا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو برے اعمال کر کے دنیا سے جاتا ہے تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے، اور جو دنیا میں چھوڑا ہے وہ بھی، اور جو دنیا سے لے کر کے گیا ہے اس کا بھی وبال ان کے سر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے چھوٹے انداز سے، نرم انداز سے، پیار محبت میں ڈوب کر کے انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں کس چیز نے تمہیں رب کریم کی ذات سے دور کر دیا؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے رب کریم کی ذات سے تم کو دور کر دیا ہے؟ اللہ تعالی کی محبت سے کس چیز نے تمہیں جدا کر دیا ہے؟ دنیا کی محبت نے، دنیا کی دولت نے، دنیا کے سارے سامان نے، مکانات اور محلات اور دکان نے، تو یاد رکھو مرنے سے پہلے یہ سب چیز استعمال کرنے کی ہے، مرنے کے بعد سب چھوڑ کر چلے جانے والے ہیں، کوئی چیز ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اس اللہ سے تم دور جا رہے ہو جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہیں مادہ منویہ سے بہترین ڈھانچے بنا کر خوبصورت انسان بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اور اعتدال کے ساتھ تمہیں بنایا۔ جس چیز کو جہاں ہونی چاہیے اللہ نے اس چیز کو وہیں پر دیا۔ ناک کو آگے ہونا چاہیے آگے بنایا، کان کو دائیں بائیں ہونا چاہیے وہیں بنایا، آنکھ کو آگے ہونا چاہیے وہیں بنایا۔ فعدلک، ہر چیز کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اگر آنکھ کو پیچھے دے دیا جاتا یا منہ کو پیچھے دے دیا جاتا تو انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، انسان ہوتے ہوئے ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو بنایا اور بہترین طریقے سے بنایا، برابر سلاور کر کے بنایا۔ فعدلک، اعتدال کے ساتھ بنایا، انصاف کے ساتھ بنایا، تمہارے ساتھ نا انصافی نہیں کی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، ماشاء اللہ کتنی بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ نے ڈھالا ہے۔ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی بڑی نعمتیں ملی ہے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکنا چاہیے۔ ابھی باڑھ آیا تھا 2008 میں، جس وقت نفسا نفسی کا عالم تھا، لوگ اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، اپنے در و دیوار سے بھاگ رہے تھے، ہر آدمی کو ڈر اور خوف نے جکڑ کے رکھا تھا، ایک قیامت کا منظر نظر آ رہا تھا۔ ایسے حالات میں ایک خاتون کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے معصوم دودھ پیتا ہوا بچہ کو گود میں لی ہوئی ہے۔ پانی جب کمر سے اوپر چڑھنے لگا تو انہوں نے بچے کو اپنے کندھے پر لے لیا، اور کندھے تک جب پانی پہنچا تو انہوں نے اپنے بچے کو سر کے اوپر بٹھایا، اور جب سر تک پانی پہنچا تو انہوں نے اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کر کے یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی اور کہا کہ میں تو چلی جاؤں گی لیکن میں اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن جب ماں چلی گئی، ماں پانی میں ڈوب گئی تو ان کا بچہ بھلا کیسے صحیح سالم رہ سکتا تھا؟ تو ایک ماں کی محبت اپنی اولاد کے لیے کتنی زیادہ ہوتی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنے خون کو نچوڑ کر دودھ کی شکل میں ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ اس ماں کا احسان ہمیشہ ہمیشہ احسان مند رہنا چاہیے، اور ماں کے سامنے نہ زور سے بولنا چاہیے، نہ ان کی نافرمانی کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس ماں سے بھی زیادہ 99 گنا زیادہ
اللہ تعالیٰ ایک بندہ سے محبت کرتا ہے، کتنا ہی نافرمان ہو، کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی گناہوں کے سمندر میں ڈوب کر آیا ہو، ایسے بندہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے اس بندوں سے جنہوں نے گناہ کیا ہے اور گناہ کر کے وہ میری رحمت سے مایوس ہو گیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے سامنے روئے اور گر گرائے، اللہ سے مغفرت چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشش کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے۔ 99% ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ انسان جب اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر گناہ کرتا ہے، اللہ اگر پکڑنے کے لیے چاہے تو اسی وقت زمین میں دھسا سکتا ہے، اسی وقت آسمان سے آگ کا گولا برسا سکتا ہے، اسی وقت زلزلہ بھیج کر تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے اللہ تعالیٰ سے کوئی انتقام لے سکتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو پیدا کیا ہے اس کو موت دے دے تو اللہ سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا ہے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس لیے امانت کو واپس کرنے میں ہمیشہ رضامندی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ وہ اللہ بدلہ لینے پر آئے تو فوراً لے سکتے ہیں، لیکن دن رات صبح شام ہم گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں کون سی دنیا کی ایسی چیز ہے جس کی محبت نے اللہ تعالیٰ سے تمہیں دور کر دیا ہے؟ یہ بہت ہی غلط حرکت ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے گناہوں کو نظر انداز کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمیشہ معافی مانگنا چاہیے۔ اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر رہ رہے ہیں تو اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ حقوق العباد، اگر کسی بندہ کا ہم پر حق ہے تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو۔ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ جو اللہ تعالیٰ کی قیامت لانے پر کوئی انکار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، جو دن رات کو عدلتے بدلتے دیکھنے کے باوجود اللہ پر ایمان لا کر ثابت قدمی کا ثبوت پیش نہیں کرتا ہے، ایسے آدمی سے کہہ دیجئے تمہارے کندھوں پر اللہ نے تو فرشتوں کو متعین کیا ہے، وہ فرشتہ تمہارے ہر حرکت کو لکھ رہا ہے، اور وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس فرشتہ کو معلوم ہوتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، اگر تم نیک بخت ہو تو تمہارا ٹھکانہ نعیم کے اندر، جنت کے اندر ہے۔ وان الفجار لفی جحیم، اگر تم برے ہو، اگر تم سرکش ہو، اگر تم فسادی ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ وان الفجار لفی جحیم۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اعمال پر رکھا ہے۔ جیسا اعمال ہمارا ہوگا اسی حساب سے ہمیں اللہ تعالیٰ سزا اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں جو لگائیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے اور وہی چیز کام آنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے جیسے بہت سارے انسان آئے جو آج موجود نہیں ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مثال کے طور پر ہمارے مؤذن صاحب ہمارے نظروں کے سامنے میں انتقال فرمائے اور ہم سے رخصت ہو گئے۔
दिल नहीं मानता है कि मोहसिन साहब का इंतकाल हो गया है, लेकिन यकीन करना पड़ता है। चूंकि नजरों ने देखा है, ज़हन और दिमाग ने इसका तसव्वुर किया है, लिहाजा मानना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक एक आदमी जो उठ रहे हैं, ये हमारे लिए मिसाल और इबरत है, सबक है कि एक दिन हम भी इसी तरह से उठ जाएंगे। जैसे उनके बारे में आज हमें यकीन नहीं हो रहा है, ऐसे कल हमारे बारे में दूसरों को यकीन नहीं होगा। लेकिन जब कब्र में हम जाएंगे तो उस कब्र में फरिश्ता जो हमसे सवाल करने के लिए आएगा, पूछेगा, तो वहां पर सवाल का जवाब देना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरक्याती दौर में जबकि हालात बहुत ज्यादा पहले से बेहतर हो चुके हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था आज उसके पास कोई कमी नहीं है, जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था आज उनके पास मकानात की कमी नहीं है, जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था उसके पास तिजारत का एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत कुछ कर सकता है और कर रहा है। पहले से आज के हालात बहुत बेहतर है, लेकिन पहले जिस तरह की दीनदारी और अमानतदारी थी, आज के हालात में उससे बहुत ज्यादा लोग नीचे चले गए। तरक्की हो रही है दुनियावी एतबार से और आखिरत के एतबार से लोग तनज़्ज़ुली में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ये बड़ा अफसोस का मकाम है, बड़े ही सोचो फिक्र का मकाम है। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, हमें सोचना होगा, वक्त आने से पहले पहले हमें संभलना होगा और उस बुरे दिन के आने से पहले पहले हमें तौबा कर लेना होगा, जिसके बारे में अल्लाह ऐलान कुरान कर रहा है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि जो नेक बख्त इंसान है उसको अच्छी जगह मिलेगी, जो बुरे लोग हैं उनको बुरी जगह मिलेगी, उसके अंदर बड़ा तकलीफ देने वाला अजाब है। इन्ना यौमल फस्ल काना मीकाता, क़यामत का दिन बिल्कुल इंसाफ का दिन होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर राई के दाने के बराबर कोई नेकी करके आएगा तो उसकी भी उसे बदला मिल जाएगा, और राई के दाने के बराबर अगर कोई बदी करके आएगा तो उसकी सजा उसे क़यामत के दिन जरूर मिल जाएगी। अदालत की कुर्सी पर अल्लाह ताला बैठेंगे। आज हमारे पास अल्लाह ने इख्तियार दे रखी है, हम जो चाहे कर सकते हैं। अपने फ्यूचर के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए, हम अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं और करना भी चाहिए। कहा गया है कि अपने औलाद को तंगदस्त छोड़ करके मत जाओ, अपने औलाद को भिखारी बना करके ना जाओ, बल्कि उनको एक बहुत अच्छी जिंदगी दे करके जाओ। उनको खाने पीने पहनने और किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इस मकाम पर अपने औलाद को छोड़ करके जाओ, ताकि सिर्फ रोजी की ही फिक्र उन्हें ना रहे, बल्कि नमाज की भी फिक्र रहे, उन्हें अल्लाह के कलाम की भी फिक्र है, और हर चीज उनके पास होगी तो सिर्फ माल के पीछे नहीं दौड़ेंगे। और अगर माल नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, तो बस इसी में वो मुलव्विस रहेंगे, दिन रात एक कर देंगे, और कब्र में पड़े हुए हैं, उनका कोई पुकार नहीं, कोई खोज पुरेज नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, ये सबक लेने का मकाम है, ये सबक लेने का मकाम है, और याद रखना चाहिए अल्लाह तबारक तआला ने जो हमें नेमतें देकर रखी है, आंख हो, कान हो, दांत हो, जबान हो, अक्ल हो, ये सब बड़ी कीमती चीज है। ऐसी कीमती है कि दुनिया देकर भी खरीद नहीं सकते, दुनिया देकर भी खरीद नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी दौलत है। ये दौलत अल्लाह की दी हुई है, और अल्लाह ताला जब चाहेगा ले लेगा, क्योंकि अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह की अमानत है, और अमानत में खयानत करना जायज नहीं है। यहाँ पर एक मसला समझना चाहिए। भाई अजान, पहले अजान के जवाब दे चुके हैं, तो बहरहाल
ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو طلاق دینا سب سے زیادہ مبغوض، سب سے بھاری گناہ ہے۔ طلاق دینا یہ سب سے بھاری گناہ ہے، سب سے خطرناک گناہ ہے۔ جب طلاق پڑتا ہے تو زمین آسمان ہل جاتا ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ عورت جہنمی ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ایسے ہی اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ایسے عورت کو جہنمی کہا گیا ہے۔ اور جو مرد بلا شرعی عذر کے طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، وہ مرد سب سے زیادہ مرغوب ہے، سب سے بڑا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ تو لہذا طلاق سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر مجبوری کے عالم میں طلاق پڑ گیا ہے تو طلاق دینے کے بعد اس عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ 3 حیض، اگر ان کو حیض آتا ہو، اگر نہیں آتا ہے، بچپنا ہے یا عمر رسیدہ ہے، جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ 3 مہینہ ان کا عدت ہے۔ 3 مہینہ عدت گزارنے کے بعد چاہے تو دوسری شادی کرے، نہیں چاہے تو اپنے گھر میں رہے۔ تو بہرحال اگر شوہر مر گیا ہے تو شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن عدت ہے۔ شوہر کے مر جانے کے بعد 4 مہینہ 10 دن عدت ہے۔ آج جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ قول بہت مشہور ہو گیا ہے کہ صرف 40 دن عدت گزار لے اور اس کے بعد جہاں من ہو وہاں جائے، جو من ہو وہ کرے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ قرآن کے قانون کے خلاف ہے، یہ احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، یہ قطعی نص سے ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شوہر کے مر جانے کے بعد بیوی کے اوپر 4 مہینہ 10 دن عدت رکھا ہے۔ اور عدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ رہے اور زیب و زینت کے سامان اس اختیار نہ کرے، نہ پہنے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، بلکہ گھر کے اندر رہے اور گھر میں چھوٹے موٹے کام کاج کر سکتی ہے، کام کرنے سے کوئی منع نہیں ہے۔ اور آج کل جو عورتوں کو ایک گھر میں بند کر دیا جاتا ہے کہ عدت میں ہے تو اب ہلاؤ نہ ڈلاؤ، بیٹھے بیٹھے کھلاؤ، یہ بھی غلط رواج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں قید ہو کر کے رہے گی، نہیں، نہائے گی، دھوئے گی، کھائے گی، کپڑا پہنے گی، سب کچھ کرے گی، کھانا بھی بنائے گی، بس اتنا ہے کہ وہ گھر سے باہر کسی چھوٹے موٹی ضرورت کے لیے نہیں جائے گی۔ اگر کوئی شدید ضرورت ہے، مثلا بیمار ہے تو علاج کرنا ضروری ہے، اگر کوئی ایسی چیز خریدنی ہے کہ اس کے جانے کے بغیر نہیں حل ہو سکتا ہے تو ان کو جانا چاہیے، لیکن پردے میں جانا چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ 40 دن عدت گزار لیتی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ میں گھومنا شروع کر دیتی ہے، بازاروں میں گھومنے لگتی ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا عدت پورا نہیں ہوا تو ہم کو مسئلہ بتایا تھا، پوچھے تھے نا، تو بتایا کہ 40 دن ہے، 1 مہینہ 10 دن عدت گزار لیجیے ہو جائے گا۔ کن سے مسئلہ پوچھے ہیں؟ تو ایک عورت سے پوچھے تھے، پڑوسی میں عورت ہے نا، ان سے مسئلہ پوچھے تھے۔ اب تو عورت بھی مفتی بن گئی، بغیر جانکاری کے وہ فتویٰ دے رہی ہے۔ سن لیجئے کان کھول کر کے، ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے۔ یہ امت آخری امت ہے، علماء کرام کو جب اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے تو جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، بغیر سمجھے، بغیر سوچے، بغیر قانون کو جانے ہوئے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر جانکاری کے، بغیر علم قطعی کے اگر کسی کو مسئلہ بتاتا ہے، قرآن و حدیث بتاتا ہے اور وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ کتنا خطرناک وعید ہے، اس سے ڈرنا چاہیے ہر آدمی کو۔ اس لیے مسئلہ پوچھنا ہو تو کسی مفتی، معتبر مفتی سے فتویٰ پوچھیں، ان سے مسئلہ پوچھیں۔ ہر آدمی مسئلہ نہیں بتا سکتا ہے۔ آج کوئی بیمار ہوتا ہے تو چلیے MBBS ڈاکٹر کے پاس،
وہ پہلے چیک کریں گے، جانچیں گے، اس کے بعد دوائی لکھیں گے تو اچھی دوائی دیں گے، ریئیکشن نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ اور جب دین کی باری آتی ہے تو بس پڑوسی میں عورت کے ان سے مسئلہ پوچھ لیے، جی میرا شوہر مر گیا، کتنا دن عدت گزاریں گے؟ تو بس 40 دن گزار لو نا، ہم تو یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بھائی آپ کا سننا، آپ کا سمجھنا یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت وہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، شریعت وہ ہے جو شریعت کی کتاب میں قانون میں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو ویلیو دینا اور اس پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ جو آج دینی تعلیم ہوئی ہے اور دینی مجلس لگائی گئی ہے، یہ موقر معاذن جناب عبد الحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے بارے میں احسان و ثواب کے لیے یہ مجلس لگائی گئی ہے۔ میں ان کے خاندان، ان کے رشتہ دار، ان کے اولادوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ 10 20 40 کر کے ان کو بھول نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے قرآن پڑھنا ہے، ہمیشہ ان کے یہ نماز پڑھ کر کے دعا کرنا ہے، ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کے لیے مسجد میں پیسے خرچ کرنا ہے، مسجد میں لگانا ہے، مدرسے میں دینا ہے، تاکہ ان کے نام کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور ہمیشہ اس کو ثواب ملتا رہے، اور اس کے لیے غریب مسکین کو کھانا کھلاتے رہے۔ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں زندگی بھر، صرف 5 10 40 کر لینے سے کام نہیں چلے گا، اس کے بعد چلو چھٹی ہو گیا، نہیں، ان کا احسان بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ باپ کا احسان بہت بڑا ہوتا ہے، زندگی بھر ان کے لیے کام کرتے رہے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ان کا حق اسی میں ادا ہو سکتا ہے کہ ان کی فرما برداری کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، وہ جو طریقہ کر کے کام کر کے گئے ہیں وہ کام کریں، جو وہ جس راستے پر وہ چلنے کا حکم دیتے تھے اس کے راستے پر چلے۔ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نام لے کر کے خالی جھومنے لگے، ماننے کا مطلب ہوتا ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے طریقے پر چلے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ ایک مثال مشہور ہے کہ جب نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور جب کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، یہی حال ہم لوگوں کا ہے۔ نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنی لمبی لمبی نعرہ لگاتے ہیں اور کتنے لمبے لمبے جھنڈا لے کر کے جلوس نکالتے ہیں، اور جب ان کا کام آتا ہے تو پھر گھر میں عیاشی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اپنے کام سے مطلب، دوسرے سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے نبی جو دین لے کر کے آئے ہیں اسی دین میں ہمارے لیے 100% کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ اپنے زبان مبارک سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میں یعنی محمد کی تم اتباع کرو، محمد کی اتباع کرو گے، محمد کی اطاعت کرو گے، محمد کے لائے ہوئے دین پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت معزز صاحب کو بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے۔